تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے کہ اللہ تم کو غنی کر دے گا۔ اب یہاں یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح ہوتے ہی فوراً نوکری مل جائے گی یا کاروبار لگ جائے گا، فوراً دولت برسنے لگ جائے گی، یہ مطلب نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جب نکاح کی عمر آ جائے تو نکاح کر دو، بہت زیادہ حساب کتاب جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لڑکا تھوڑا بھی کما رہا ہے اس کا نکاح کر دو۔ اس انتظار میں مت رہو کہ پہلے وہ گاڑی خرید لے گا، فلاں کلب کی ممبرشپ لے لے گا، پھر وہ اپنا گھر بھی بنا لے گا، پھر ہم شادی کریں گے۔ لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے اچھا شریف لڑکا مل جائے، انکار نہ کریں۔ اس وجہ سے انکار نہ کریں کہ ابھی زیادہ کما نہیں رہا۔ 22-23 سال کا لڑکا ہے، 24-25 سال کا لڑکا ہے، وہ کتنا کما سکتا ہے؟ ابھی تو کیریئر شروع ہی کر رہا ہوگا۔ لیکن لڑکی کے والدین بعض دفعہ یہ چاہتے ہیں کہ عمر تو زیادہ نہ ہو، 30 کی بھی عمر نہ ہو، اور ایسٹس جو ہیں وہ 60 سال کے مرد کے برابر ہوں۔ تو اتنے ینگ لڑکوں کے آپ بتائیں فائنینشیل حالات بہت اچھے کیسے ہوں گے؟ ابھی تو وہ تھوڑا ہی کما رہے ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مائیں چاہتی ہیں یا لڑکیاں بعض دفعہ خود یہ چاہتی ہیں کہ جس درجے پر میرے والد اب آ گئے ہیں یہاں سے میرا شوہر شروعات کرے، جس لیونگ سٹینڈرڈ پر میرے والد ہیں وہی لیونگ سٹینڈرڈ میرے شوہر کا ہونا چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ والد اپنا کیریئر ختم کر رہے ہیں اور شوہر اپنا کیریئر ابھی شروع کر رہا ہے۔ اس کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ ہوگا؟ ابھی تو اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، جوڑ توڑ کرنا ہوتا ہے، یہاں سے بچاتے ہیں وہاں سے بچاتے ہیں، اس کا اپنا مزہ ہے۔ تو اس فکر میں نہ رہیں، نہ لڑکی والے پیسہ دیکھیں اور نہ لڑکے والے سوچیں کہ ابھی ہمارا بیٹا اتنا نہیں کما رہا۔ شروع میں ہاتھ تنگ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو ہاتھ کھل بھی جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر شادی شدہ جتنے میں گزارا کرتے ہیں اتنے ہی پیسوں میں بیوی کے ساتھ بھی گزارا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بیوی بہت سی فضول خرچیوں سے روکتی ہے، اخراجات کو قابو میں لے کر آتی ہے۔ پہلے ہر وقت باہر کھا رہے ہوتے ہیں، کپڑے ڈرائی کلین ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بیوی خود دھوتی ہے، استری کرتی ہے، گھر میں پکاتی ہے، تو بچت ہو ہی جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے پیسے کے اندر۔ بہقی میں حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نسائی میں روایت ہے ابو ہریرہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد اللہ کے ذمے ہے، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، نمبر 2 برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اب آج کل آپ دیکھیں کہ اتنا ایکسپوجر ہے نا میڈیا کا کہ اب پھر سے وہ زمانہ آ رہا ہے کہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں ہم مناسب وقت پہ کر دیں۔ جلدی تو ہم نہیں کہیں گے اس کو، اب آج کل جلدی سمجھنے لگ گئے ہیں نا، 15-16 سال کی عمر لڑکیوں کی یا لڑکوں کی 20-22 سال کی عمر، یہ جلدی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ ایکسپوجر ہے، جتنا ذہن گندا ہوتا ہے، جتنے زنا کے مواقع بڑھ گئے ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہیں۔ تو اپنے بچوں کی عزت کی، عصمت کی، نظر کی، ذہن کی حفاظت کرنا، ان کو پاکیزہ رکھنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بچوں کی شادیوں کو بہت ڈیلے مت کریں، بہت پوسٹ پون مت کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی۔ ترمذی میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ تو بہت زور ہے اسلام کا کہ مناسب وقت پہ شادیاں ہو جانی چاہیے۔ اب آگے، اگر کوئی شخص معاشی طور پر مجبور ہے یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا تو پھر پاک دامنی اختیار کرے۔ اس کے بارے میں فرمایا آیت 33 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔
یعنی اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں، بد نیتی سے، بد نظری سے بچیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص نکاح کر سکتا ہو اسے کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی جو افورڈ نہ کر سکتا ہو، وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی جوش طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اب کوئی نکاح کر سکتا ہے، اس قابل بھی ہے، استطاعت بھی رکھتا ہے، عورتوں کی طرف رغبت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود کوئی مرد نکاح نہیں کرتا، یہ سوچ کے کہ ہماری آزادی پر پابندی لگے گی۔ آج کل یہ ٹرینڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لڑکے 27، 28، 30، 35 سال کے ہوئے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وی جسٹ وانٹ ٹو انجوائے لائف، ابھی ہم کو پابندی نہیں چاہیے، ابھی بیوی بچوں کا کھکیڑ ہم کو نہیں چاہیے۔ لیکن ایک طبعی طور پہ ایک ارج تو ہے اندر، جبلت کا تقاضا تو ہے، تو اس کو رکھتے بھی ہیں، تقاضا بھی ہے، شادی بھی نہیں کرتے کہ ہم کو جھنجھٹ میں نہیں پھنسنا گھر گرہستی کے۔ اس سے پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، بے حیائی اور زنا پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے، ایک شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی کنیز ہے؟ جواب دیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم صاحب وسعت ہو، یعنی نکاح کے اخراجات، نکاح کی ذمہ داریاں تم اٹھا سکتے ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ یہ تو شیطانی کام ہے کہ رغبت، استطاعت، حیثیت کے باوجود نکاح نہ کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، انتہائی پسندیدہ ہے کہ نکاح کیا جائے۔ اب اس میں اگر کوئی عورت یا کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں ذمہ داری نہیں نبھا پاؤں گا یا نبھا پاؤں گی یا حق ادا نہیں کر سکوں گی، تو اس میں کوئی نعوذ باللہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایکسیپشنز ہوں گے، استثناءات اس کے اندر ہوں گے، لیکن عام مزاج معاشرے کا یہ بن نہیں جانا چاہیے کہ نکاح کی عمر جو ہے وہ گزرے چلی جا رہی ہے اور نکاح نہیں کرتے۔ چھوٹی عمروں میں جب نکاح ہوتا ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پہننے اوڑھنے کی وہ عمر ہی ہوتی ہے۔ آپ ایک دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں نا ینگ کپل، اس کے اندر جو آپس کی محبت ہوتی ہے، جو گرم جوشی ہوتی ہے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو وہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ وہ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے جو کہ قائم ہوتا ہے۔ اور زیادہ عمر ہو جائے پھر ایڈجسٹمنٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے، پھر نہ لڑکا فلیکسیبل رہتا ہے نہ لڑکی فلیکسیبل رہتی ہے، پھر کلیش بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب نرم نرم عمریں ہوتی ہیں، الحمدللہ آرام سے ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پڑھائی بھی کی جا سکتی ہے، جاب کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ لڑکیوں کو شادی کے بعد پڑھنے جو نہیں دیتے یا کام نہیں کرنے دیتے یا ان کی صلاحیتوں کو نکھرنے نہیں دیتے، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یا پڑھ لو یا شادی کر لو۔ حالانکہ شادی کے ساتھ پڑھائی اور اپنی جو مینٹل گروتھ ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر کو صلاحیت دی ہے، اس کے بھرپور اظہار کا موقع عورت کو ملنا چاہیے۔ یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا راستہ اس طرح سے نہ روکے۔ اب آگے کچھ غلاموں کے اپلفٹ کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں۔ فرمایا، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم کو معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ، اور دوسرے یہ کہ تم مکاتبت ان سے کرو، فکاتبوہم۔ یہاں پر مکاتبت کا قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے معاہدہ کر لے، پیکٹ کر لے کہ وہ اتنی مدت کے اندر اندر، اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر اپنے مالک کو اتنی رقم دے گا یا اس کی بتائی ہوئی کوئی خدمت انجام دے گا۔ اس کے بعد آقا
اس کو آزاد کر دے، یہ کانٹریکٹ کر لے وہ اپنے مالک سے، اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ یہاں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ اس امر کے صیغے کو بعض علماء نے واجب کے درجے میں لیا ہے کہ اگر غلام مکاتبت کی آفر کرتا ہے مالک کو قبول کرنا ہوگا، اس پر واجب ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہاں امر للوجوب نہیں ہے بلکہ استحباب کے درجے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ اگر غلام مکاتبت کرنا چاہے تو مالک اس کی درخواست رد نہ کرے۔ تو مالک بھی اپنی طرف سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم اتنی رقم مجھے کما کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے غلام یہ آفر کر سکتا ہے کہ میں اتنی رقم آپ کو کما کر دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں، دونوں طرف سے مکاتبت ہو سکتی ہے۔ تو غلام اس طرح سے آزاد ہو جائے گا، آزاد شہری بن جائے گا۔ لیکن مکاتبت کے لیے شرط لگائی گئی، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر پاؤ تب ان کے ساتھ مکاتبت کرو۔ مراد یہ ہے کہ خود مختار تم کر رہے ہو، انڈیپینڈنٹ ان کو کر رہے ہو، تو یہ بھی دیکھ لو کہ صحیح طور پہ زندگی گزارنے کی صلاحیت ان میں موجود ہے، یعنی نیک ہوں، شریف ہوں، مسلمان معاشرے کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ یا اگر غلام کافر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری غلامی سے نکل کر پھر کفر کے ساتھ جا کر مل جائے، کفر کے لیے طاقت کا سبب بنے یا کفر کو فائدہ پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ لو۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو، یہ نہ ہو اس کو لوگوں سے بھیک مانگتے پھرنے کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی بیچارہ خود کما نہیں سکتا، تم کھلاتے ہو، تم پلاتے ہو، تم پہناتے ہو اس کو، تمہارے گھر میں رہتا ہے، اس کے سر پہ چھت ہے، اب تم نے اس کو آزاد کر دیا، اب وہ مارا مارا پھرتا ہے سڑکوں کے اوپر، تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی خیر تو اس سے حاصل نہ ہوئی۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف سے محتاط ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایسا نہ ہو کہ وہ غلام آزاد ہو جائے پھر کوئی مجرمانہ رجحانات اس کے اندر ہوں، جو ایک شریف مالک کی نگرانی میں تو اس کی مجرمانہ ذہنیت قابو میں رہی، جب وہ آزاد ہو گیا، اس کا ذہن آزاد، مجرمانہ ذہنیت آزاد ہو گئی، پھر وہ جرم کرتا پھرے، اب تو مالک کا کنٹرول نہ رہا، آزادی کا غلط فائدہ اٹھائے، یہ بھی تم دیکھ لو کہ اس میں کوئی شر نہ ہو۔ اور دوسرے آگے باقی مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ تم بھی اس مال میں سے دو جو اللہ نے اے مسلمانوں تم کو دیا ہے۔ کوئی غلام جو اپنی آزادی حاصل کرنا چاہ رہا ہو، خریدنا چاہ رہا ہو، یہاں باقی مسلمانوں کو بھی ترغیب دی ہے پرزور کہ تم غلام کی مدد کرو۔ جو زکوٰۃ کے استعمالات آئے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں، ان میں ایک استعمال وفی الرقاب بھی ہے، گردنوں کا چھڑانا۔ زکوٰۃ بھی خرچ کی جا سکتی ہے غلاموں کو غلامی سے آزاد کرنے میں، اور اسلامی حکومت کا بھی ایک طرح سے اخلاقی فرض بنتا ہے کہ بیت المال میں جو رقم جمع ہو اس میں سے غلاموں کی رہائی کے لیے ان کو رقم دی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ تو کوئی زبردستی آزاد نہ کرے کسی غلام کو کہ جو کہ پہ ہینڈل نہ کر سکے اپنی آزادی، جو مانگے آزادی اسی کو آزادی دینی چاہیے۔ اب ایک اور حساس مسئلے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے قباہ گیری پر مجبور نہ کرو۔ قہبہ گیری کہتے ہیں طوائف بنانے کو، پروسٹیٹیوشن، عصمت فروش، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکا، فتاتن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکی، ینگ گرل۔
یہاں لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی کنیزوں کو بدکاری کے ذریعے پیسہ کمانے پر مجبور نہ کریں۔ اس میں عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ لونڈیاں تھیں اور ان سے وہ اس طرح سے پیشہ کروایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آنے سے پہلے اس نے باقاعدہ ایک چکلا بنایا ہوا تھا، اس میں 6 خوبصورت لونڈیاں رکھی تھیں۔ ان کے ذریعے سے وہ صرف دولت ہی نہیں کمایا کرتا تھا بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے معزز مہمانوں کی تواضع بھی انہی سے کیا کرتا تھا، اور جو اولاد ہوتی تھی اس سے اس کے غلاموں کی فوج ایک طرح سے بڑھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک لونڈی تھی معاذہ رضی اللہ عنہا، اس کا نام تھا۔ وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے توبہ کرنی چاہی، تو ابن ابی نے اس پر تشدد کیا، یعنی ابن ابی نے ظلم کیا اس کے اوپر۔ تو اس نے جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، انہوں نے سرکار تک معاملہ پہنچایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لونڈی کو اس ظالم کے قبضے سے نکال لیا جائے۔ یہی زمانہ تھا جب کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہاں پر لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنی کنیزوں کو بدکاری کے ذریعے سے پیسہ کمانے پر مجبور نہ کریں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ عورت کی فطرت کی بھرپور عکاسی کی جا رہی ہے، اس کی اپنی فطرت کے حساب سے، طبیعت کے حساب سے حکم دیا جا رہا ہے۔ کوئی عورت اپنی مرضی سے زنا کو پیشہ نہیں بنا سکتی، زنا کا ارتکاب کر سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے زنا ہو جائے، لیکن زنا کو پیشہ بنا لینا یہ ناممکن ہے کہ کسی عورت کی اپنی مرضی ہو۔ عورت فطرتاً ایک مرد کے ساتھ اس کی حفاظت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتی ہے، معاشرے میں عزت چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی اس کی اولاد کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے، میرے بچوں کا باپ کون ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتی۔ یا تو حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ زنا کو پیشہ بنانے پر مجبور ہو جاتی ہے، یا وہ مردوں کے ہاتھوں بے بس ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے ہی محرم مرد، باپ یا بھائی یا شوہر، وہ لے جا کر بیچاری عورتوں کو بیچ آتے ہیں، یا اغوا ہو جاتی ہیں، کڈنیپ ہو جاتی ہیں، پھر ایسی جگہ پہنچ جاتی ہیں کہ پھر وہاں سے واپسی کے راستے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پروسٹیٹیوشن کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر واضح کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پروسٹیٹیوٹ کو بخش دے، لیکن جس نے اس سے یہ پیشہ کروایا اس کو اللہ نہیں بخشے گا۔ یہ جو طبقہ ہے طوائف جن کو کہا جاتا ہے، معاشرے میں اس طبقے کے بارے میں انتہائی نفرت اور حقارت پائی جاتی ہے، جبکہ آپ قرآن کا انداز دیکھیں، اس پیشے سے نفرت ہے، پیشہ کروانے والوں سے نفرت ہے، لیکن جن کو مجبور کر کے یہ کام کروایا جا رہا ہے ان سے ذرا بھی نفرت کا اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ ان سے ہمدردی کا احساس جھلک رہا ہے، ان کی بیچارگی کا احساس ہے جو کہ جھلک رہا ہے۔ سارا غصہ، سارا غضب ان کو ایکسپلائٹ کرنے والوں کی طرف ہے۔ اب کوئی عورت ہے بیچاری، وہ اس طرح سے کبھی اغوا ہو گئی یا دھوکہ کھا کر کہیں سے کہیں پہنچ گئی، یا بعض دفعہ کچھ لڑکے ہیں وہ محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتی ہیں لڑکیاں ان لڑکوں کی محبت میں، پھر جب ان کی اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے تو لڑکے کسی اور کے ہاتھ ان کو بیچ کر خود غائب ہو جاتے ہیں۔ آئے دن کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، اخباروں میں آتے رہتے ہیں۔ اب ایک دفعہ جب وہ اس گندگی کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں تو نکلنے کے تمام راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اب جب بیچاری اپنی ہی نظروں سے گر گئیں تب دوسرا کون ہوگا جو ان کو قبول کرے؟ ایسی عورتوں کا ری ہیبلیٹیشن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ہیومینیٹیرین کازز میں سے ایک کاز ہے، انسانیت کی خدمت ہے کہ ایسی عورتوں کو کوئی دوسرے مواقع فراہم کیے جائیں، ان کو پیسے کمانے کا کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ یہ کام چھوڑنے کے قابل ہو سکیں، اور معاشرے کے اندر ان کی کھپت کا کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ جو اس گندگی سے نکلنا چاہتی ہے وہ نکل آئے۔
اب بتائیں کون عورت ہوگی جو شرافت کی، حفاظت کی زندگی چھوڑ کر مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننا چاہتی ہو؟ لیکن اس کو تو معاش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں مرد۔ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں فگرز آتے ہیں کہ 40%، 40% لڑکیاں وہ پیشہ کرتی ہیں اپنے گھر والوں کی روزی کا اہتمام کرنے کے لیے۔ تو کوئی جان کے کرے گا یہ کام؟ آپ بتائیے، ناممکن ہے نا، ہو نہیں سکتا۔ یہ عورتیں جو ساری عمر گندگی میں گزارتی ہیں، وہ بھی پھر چاہتی ہیں کہ ہم شادی ضرور کر لیں، ایک رسپیکٹیبل امیج ضرور چاہتی ہیں کہ شوہر ہو، وہ کما کر لائے، ہم گھر میں حفاظت سے رہیں، وہ مردوں کے ہاتھوں کھلونا بننا نہیں چاہتی۔ اب آپ دیکھیں اپنے معاشرے کی جو منافقت ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو ناچنے والی، پیشہ کرنے والی عورتیں ہیں، ان کو تو بہت گندا سمجھتے ہیں، بہت ناپاک سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے گھروں میں مجرے کروائیں، اپنے گھروں میں بلوا کر ان کو نچوائیں شادی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، یا وہ مرد جو ان بازاروں میں جائیں جہاں یہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ تو باعزت کے باعزت ہی رہتے ہیں۔ تو یہ کیسی ہپوکریسی ہے؟ ناچنے والی وہ تو ہے بے عزت، اور جو نچا رہا ہے، نچوا رہا ہے، وہ بے عزت نہیں؟ جو دیکھ رہا ہے وہ حقیر نہیں؟ دونوں برابر کے حقیر ہیں، دونوں ایک جیسے گندے ہیں، دیکھنے والے بھی اور دکھوانے والے بھی۔ ایک عورت ناچ رہی ہے اور ایک عورت 7 پردوں میں بیٹھ کر اس کا ناچ دیکھ رہی ہے، کیسے دیکھ سکتی ہے؟ کیا وہ دیکھنے والی بہت پاک ہو گئی؟ انسان کی نظر نہیں اٹھتی عورت کو ناچتا دیکھ کر، اتنی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہماری ذاتی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس طرح نسوانیت کی تحقیر کرنا، اس طرح اس کو تماشا بنانا، تو جو تماشا جس کا بنایا وہ تو بری، اور جو تماش بین ہیں وہ برے نہیں۔ اسلام ایسی ہپوکریسی کا سلوک اور ایسی ہپوکریسی کا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ زیادہ غصہ اللہ کو ان پر آتا ہے جنہوں نے عورت کو اس طرح بازار کی زینت بنایا۔ ان کا تو ایسا اللہ کے ہاں حساب ہوگا کہ پھر وہ بہت ہی پچھتائیں گے کہ ہم نے بہت برا کیا۔ تو اس سے بھی نفرت ہونی چاہیے انسان کے دل کے اندر۔ بالکل زیب نہیں دیتا شریف مسلمانوں کو کہ اپنے گھروں میں وہ ناچنے والیوں کو بلا کر نچوائیں، یہ کوئی خوشی کے اظہار کا طریقہ نہیں، مجرے کرانا۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کو بٹھاتے ہیں پردوں میں، اور مرد آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں۔ پہلے تو لائیو مجرے ہوتے تھے، اب آپ دیکھ لیجئے، اب تو وہ ٹیلی ویژن پہ اور فلموں کے اندر تو اس قدر ایلیویٹ کیا ہے اس چیز کو، لگتا ہے کوئی بری بات ہی نہیں۔ اب تو شادیوں کے اندر یہ کام ہونے لگ گیا، اب تو ان کی بھی ضرورت نہ رہی، اب تو خاندانوں کی لڑکیاں ہی اس انٹرٹینمنٹ کا اہتمام کر دیتی ہیں۔ مہندیوں میں یا مائیوں میں اس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں خوب گھر کی لڑکیاں ناچتی ہیں۔ کہیں سے سنا تھا کہ یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں جس میں کہ مہندی وغیرہ میں لڑکیوں کے ڈانسز ویڈیو میں قید کیے جاتے ہیں، کسی نے وہ سارے ڈانسز نکالے یا چند اس میں سے نکالے اور الگ سے ایک ویڈیو بنا دی، اور اس کا نام رکھا ہے شریفوں کا مجرا۔ ایک میری سہیلی ہے، وہ خود بتا رہی تھی کہ وہ کہیں گئی اور کہہ رہی ہے کہ وہاں جس طرح لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، ان کا جسم میں نہیں دیکھ سک رہی تھی، ان کے پیچھے کچھ مرد بیٹھے تھے۔ تو ایک جملہ اس کو سننے کو ملا، مرد کہہ رہے تھے دے آر سو گڈ، یہ خود لڑکیاں اتنی اچھی ہیں، ہو نیڈس پروسٹیٹیوٹس، طوائفوں کی ضرورت کیا ہے، یہ ہے نا خاندانوں کی لڑکیاں۔ اور مائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں یا ان کی بھانجیاں، بھتیجیاں یا نواسیاں یا پوتیاں اس طرح کر رہی ہیں، روکتی نہیں اٹھ کر کہ کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی ینگ ہے نا، کرنے دو، یہی تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ ایسی جگہوں پر جانا، ان چیزوں کو دیکھنا، ان کو برداشت کرنا، یہ تو انسان کے ایمان کو کھا جانے والی چیزیں ہیں۔ تو جب شریف گھروں کے اندر اس چیز کو برا نہ سمجھا گیا، شریف گھروں کی عورتیں یہ کام کرنے لگ گئیں۔ ایک جگہ ہم شروع میں بہت عرصہ پہلے، ہم کو اتنا احساس بھی نہیں تھا، علم نہیں تھا، کسی نے بلایا تھا مہندی پر، ہم وہاں گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا مہندیوں میں تو 11 اور 11:30 کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ تو وہاں پر کچھ خواتین کہوں گی عزت سے، لڑکیاں تھیں، وہ کھڑی ہوئیں ڈانس کرنے کے لیے۔ اب وہ رات کا وقت تھا تو ڈرائیور، بیرے، خانسا میں وہ سب بھی آ کر، چونکہ سڑک کے اوپر ٹینٹ لگایا ہوا تھا، وہ بھی سب جمع ہو گئے۔
اب ایک گانا شروع ہوا، اس قدر فحش اس گانے کے الفاظ کہ وہ بیان سے باہر، اس پر ان لڑکیوں کا ناچنا وہ بیان سے باہر، اور پھر ان مردوں کا دیکھنا، انہی کے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے گلائی دبا دیا ہو، جبکہ احساس نہیں تھا، دین کا علم نہیں تھا، تو وہ چیزیں اتنی ناگوار لگیں. تو دین کے علم کے ساتھ تو آپ سوچیں کوئی برداشت کر نہیں سکتا ان چیزوں کو. تو جب شریف لڑکیاں یہ کام کرنے لگ گئیں تو پھر بازاروں میں جو کام پیشہ ور یہ خواتین ہیں وہ تو پھر ہیں ہی. اسلام منع کرتا ہے ہم کو اس طرح کی گندی چیزوں سے، ایسے گندے کاموں سے. جب بازار میں مانگ ہوتی ہے تو پھر پروڈکٹ موجود رہتا ہے، خریدار ہوتے ہیں تو پروڈکٹ رہتی ہے نا مارکیٹ کے اندر. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے تزکیہ کیا عورتوں کا، مردوں کا، سب کا. ڈیمانڈ ختم ہو گئی، سپلائی میٹس ڈیمانڈ. جب تک ناچنے والی عورتوں کی، جسم فروش عورتوں کی مانگ رہے گی معاشرے کے اندر، سپلائی جاری رہے گی. ایک دفعہ ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، سپلائی ختم ہو جائے گی. اور جب تک مرد پاکیزہ نہیں ہوں گے، طوائفیں موجود رہیں گی معاشرے کے اندر. اس کو نعوذ باللہ کہتے ہیں اولڈسٹ پروفیشن ان دا ورلڈ. سب سے پرانا پیشہ یہی ہے دنیا کا. سب سے پہلا ظلم عورت پر یہی کروایا گیا. اسلام اس ظلم سے نکالتا ہے. یہ سرے بازار ناچنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت ہی حفاظت سے گھر میں سنبھال کے رکھنے کی چیز ہے، خیال کرنے کی چیز ہے. تو اسلام نے لوگوں کا اخلاقی تزکیہ کیا. ان چیزوں کی نفرت دلوں کے اندر پیدا ہوئی. پھر قانونی طور پر زنا کی سزا رکھ دی، اور اس طرح مسلمانوں کے عمل کی اصلاح ہوئی. اسلام چاہتا ہے کہ گندگی کی ڈیمانڈ نہ ہو، سٹارونگ دی ایول. برائی بینکرپٹ ہو جائے، برائی آؤٹ آف بزنس ہو جائے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کتنی بھی بہتری کی کوشش کی جائے 100% لوگ نہیں بدلیں گے. کچھ نہ کچھ خواتین ایسی رہیں گی جو یہ کام کرنا چاہیں، یہ غیر فطری کام. اور کچھ نہ کچھ مرد بھی ایسے رہیں گے، کچھ نہ کچھ بچی جائیں گے جو کہ چھپ چھپا کر یہ برائی کرتے رہیں گے. اور جب معاشرہ کافرانہ ہوتا ہے، مشرکانہ ہوتا ہے، تو عورت کی فطرت بالکل مسخ ہو جاتی ہے. ایک دفعہ کہیں ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے، اس میں کچھ لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ہیں. کچھ لڑکیوں نے کہا ہم کال گرلز بننا چاہتی ہیں. یہ اسکول کی شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہیں. اور وجہ پوچھی گئی کیوں؟ انہوں نے کہا ایکسائٹنگ بہت ہوتا ہے نمبر 1، دوسرے کے پیسہ بہت ہے. اسی آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ایک شوہر نے کہا کہ ہاں میری بیوی تو یہ کام کرتی ہے، لیکن وہ ایسی ویسی نہیں، وہ بہت ہائی کلاس کال گرل ہے، ہوٹلز وغیرہ میں جاتی ہے، اور دراصل ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں گھر بنانا ہے نا، ایک دفعہ ہمارا گھر بن جائے گا میری بیوی یہ جاب چھوڑ دے گی. تو آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں اس طرح غیرت کے جنازے نکل جائیں تو یہ دنیا کیا جگہ بن جائے گی نا. پھر ہم کیا روتے رہتے ہیں مولیسٹیشن اور ہیرسمنٹ اور ریپ اور یہ اور وہ، پھر کیا روتے ہیں ہم ان چیزوں کو. اسلام تو چاہتا ہے کہ بالکل پاکی حاصل ہو جائے، دور ہٹ جائے انسان ان گندی چیزوں سے اور گندی باتوں سے. اس کے اپنے اندر تقویٰ آ جائے، اس کا اپنا تزکیہ ہو جائے، سوچ کا، ذہن کا، ہر چیز کا، ماحول کا، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی. زنا کی آمدنی یا کوئی ایسا کاروبار جو لوگوں کو زنا کی طرف دعوت دینے والا ہو، گندے جذبات، گندے خیالات ابھارنے والا کوئی کام ہو، اس کی آمدنی قطعی حرام ہے. کام چونکہ ناپاک اور گندا ہے تو پیسہ بھی ناپاک اور گندا ہی ہوگا، وہ تو پاک نہیں ہو سکتا. فرمایا آگے آیت 34، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یہاں پر اشارہ ان تمام احکامات کی طرف ہے جن کی بات اب تک کی گئی، کہ جو نصیحت سنیں گے اور نصیحت سن کے جو ڈریں گے پھر وہی بچیں گے.
تو یہاں تک پردے کے احکامات مکمل ہوئے. جو معاشرے کا نظام بننا تھا، جو معاشرتی نظام اسلام کو مطلوب ہے، اس کے خد و خال یہاں واضح کیے گئے. حکومت کی ذمہ داری بتائی گئی، افراد کی ذمہ داری بتائی گئی، عورتوں کی الگ، مردوں کی الگ، اجتماعی طور پہ معاشرہ کیا کرے اور حکومت کی سطح پر حکومت کیا کرے، تمام باتیں واضح کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک فلاحی اسلامی معاشرہ بنا دے، آئیڈیل اسلامک ملک بنا دے ہمارے پاکستان کو. اللہ کرے کہ یہ چراغ یہاں سے روشن ہو، ایک نمونہ، ایک ہم یہاں پر ایک رول ماڈل بنا دیں، اور اس کے بعد پھر یہ آگے ریپلیکیٹ ہوتا چلا جائے پوری دنیا میں. پاکستان نام ہی کتنا پیارا ہے نا، پاکستان ہے. اللہ اس پاکستان کو واقعی پاکستان بنا دے. آیت نمبر 35 فرمایا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اسی طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس آیت کو آیت نور کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس آیت کی بنا پر سورت کا نام سورہ نور رکھا ہوا ہو. تھوڑا سا اس آیت کے بارے میں غور کرتے ہیں. قرآن میں یوں تو بہت سی تماثیل بیان ہوئی ہیں، پیرابلز بیان ہوئے ہیں، لیکن اس تمثیل کا تو کوئی ثانی خود قرآن کے اندر بھی موجود نہیں. اس قدر خوبصورت بات ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے اس تمثیل میں، اور آگے اور 2 تماثیل آئیں گی، ان میں بھی الفاظ اتنے خوبصورت، اور یوں سمجھیں کہ خیالات جو ان الفاظ کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں وہ خیالات خود اتنے نازک ہیں کہ اس تمثیل کو بیان کرنا، اس کو سمجھانا، کہ خود ایک طرح سے ان آیات کے ساتھ ظلم ہے، حقیقت ہے. جیسے کہ بہت ہی کوئی خوبصورت شعر ہوتا ہے جو کہ بس سمجھنے والا ہوتا ہے، اس شعر کی نزاکت اس کے الفاظ میں ہوتی ہے، اس کے احساس میں ہوتی ہے، جو وہ احساس پیدا کر دے دل کے اندر. سننے والے کے دل میں جو احساس پیدا ہو جائے وہی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. بہت زیادہ جب اس خیال کا، اس احساس کا تجزیہ کیا جائے، اس پر بہت لمبی چوڑی بات کی جائے، تو الفاظ کے بوجھ تلے وہ نزاکت، وہ احساس دب جاتا ہے. یہ تینوں تماثیل ایسی ہی ہیں. بالکل ہمت نہیں ہوتی انسان کی ان پر بات کرنے کی، دل بالکل چاہ نہیں رہا ہوتا، لگتا ہے کہ زبان پہ تالے ہی پڑ گئے ہیں، اٹھتی نہیں زبان اس پر بات کرنے کی. ایسی یہ تمثیل ہے. بس یہ تو سمجھنے کا کھیل ہے سارا، جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا. اور جس نے عربی زبان کا تھوڑا بہت بھی علم حاصل کر لیا، اور جس کے دل کے اندر ایمان کا نور روشن ہو گیا، وہ اس تمثیل کو سمجھ جائے گا. لیکن کیا کریں کہ مجبوری ہے، تفسیر ہی کی کلاس ہے جو کہ لی جا رہی ہے. تو اللہ کا نام لے کے، اللہ سے مدد چاہ کر
تھوڑی سی اس آیت پر زبان کھولنے کی ہمت کرتے ہیں، لیکن پھر وہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایسی جرت ہے کہ جیسے ایک حسین ترین ماسٹر پیس میں کوئی اضافہ کیا جائے۔ ان اللہ کے الفاظ کو مزید ایکسپلین کرنا یہ ایسی ہی بات ہے۔ اس تمثیل کے بارے میں کچھ بولنے کی کوشش صرف اس تمثیل کی خوبصورتی کو کم کر دے گی، بڑھا نہیں سکتی۔ ایک بات جو علماء نے فرمائی ہے اللہ نور السماوات والارض کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری الفاظ سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کی ذات کو نور سے تشبیہ دی جا رہی ہے، مگر یہاں اللہ کی ذات کو نور نہیں کہا جا رہا، کیونکہ یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی مادی چیز سے، کسی کریٹڈ مٹیریل سے اللہ کو تشبیہ دی جائے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد ہے منور کرنے والا، وہ ہستی جس کے وجود سے، جس کی وجہ سے اشیاء ظاہر ہوئیں۔ اللہ کی معرفت کے نور کی بات کی جا رہی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے نور کا فی قلب مؤمن، مومن کے دل میں جب اللہ کا نور آ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے۔ مختلف الفاظ آئے ہیں، ذرا سا ان کا روٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑی اور بات کریں گے۔ مشکات کا لفظ آیا، مادہ شین کاف واو ہے، مشکات، طاق کو کہتے ہیں، نیش جس کو کہہ لیں آپ، نیشز جو ہوتی ہیں۔ زجاجہ، شیشے کو کہتے ہیں زجاجہ، زا جیم جیم مادہ ہے۔ کوکب، تارے کو کہا جاتا ہے، یہ رباعی ہے، 4 حرفی مادہ ہے، کاف واو کاف با، کوکب۔ بات کی جا رہی ہے نور معرفت کی، جب وہ مومن کے دل میں آ جائے۔ اللہ کی معرفت سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ معرفت، یہ ایمان جب یہ دل میں آتا ہے، پہلے صرف ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا چراغ ہوتا ہے۔ صحیح علم، صحیح جذبہ اس کو ملتا رہے تو یہ بڑھتے بڑھتے پوری شمع بن جاتا ہے، خوب روشن ہو جاتا ہے، اور زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اطمینان اور انجوائمنٹ آ جاتا ہے۔ جیسے فائر ورکس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پھل جھڑی چھٹتی ہے، رنگا رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں، پھر اس سے دوسری، پھر اس سے ایک اور، پھر اس سے ایک اور، خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے گھپ اندھیرے کے اندر۔ بالکل اسی طرح ایمان کا بھی نور ہوتا ہے، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی رنگین، صبغت اللہ دینے والا مومن کو۔ بہت انسان انجوائے کرتا ہے اپنے ایمان کو، خوشی کا، اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دل کے اندر ایمان بھرتا جاتا ہے، دل جو ہے وہ ایمان سے، اطمینان سے لبریز ہوتا چلا جاتا ہے، پورے وجود سے نیک اعمال کی روشنی پھوٹنے لگتی ہے۔ دل کو صاف کیا، شفاف کیا، اب جب اس شفاف دل کے سامنے جب وحی کا چراغ آتا ہے، پورا دل شیشے کی طرح جگمگا اٹھتا ہے۔ شفاف دل وحی کے چراغ کو پوری طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے، اور پھر چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا معاشرہ اس کی جگمگاہٹ سے جگر جگر کرنے لگتا ہے، ایسے قمقموں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ایک نبوت کا چراغ روشن ہوا، اس سے لاکھوں کروڑوں چراغ روشن ہو گئے، سب کی زندگیاں چمک اٹھیں، سارا ماحول روشن ہو گیا۔ اب یہ جو ایمان ہے جو کہ دل میں آتا ہے، اس کی حفاظت
کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ مخالفت کی آندھیاں چلیں گی، شیطان پھونکے مارے گا، وسوسوں کی بوچھاڑ ہوگی، اس کو بجھانے کے لیے شر اپنی پوری قوت استعمال کرے گا، اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو مومن اس کی حفاظت سے غافل ہو نہیں سکتا۔ اس ایمان کی حفاظت قرآن کے احکامات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جیسے مشکات جو ہے یہ ہے انسان کا سینہ، اور مصباح چراغ یہ ایمان، دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہوا، اور یہ ایمان کا چراغ جس زجاجہ میں ہے یہ زجاجہ شریعت ہے۔ اور شریعت بھی کیسی؟ کأنہا کوکب دری، روشن، بے داغ، فلالیس، بلیم لیس شریعت ہے۔ اور جب فلالیس، بلیم لیس شریعت پر انسان عمل کرتا ہے اس کی شخصیت بھی ایسی ہی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو شریعت کے ذریعے سے، شریعت وہ زجاجہ ہے، وہ شیشہ ہے، وہ چمنی ہے، وہ حفاظتی چیز ہے جس کے ذریعے سے مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے دراصل زجاجہ، آیاتوں بینات، قرآن کی روشن آیات۔ قرآن ہی ایمان کے چراغ کی حفاظت کرتا ہے، اور قرآن کا علم ہی فیول کا کام بھی کرتا ہے، فیول کا کام دیتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ ایمان کا چراغ جس تیل کے ذریعے سے جلتا رہتا ہے وہ ہے اللہ کا دیا ہوا علم، قرآن اور حدیث۔ یہ ہر تعصب سے، ہر پریجڈس سے پاک، نہ مشرقی نہ مغربی، ظلم کی، نا انصافی کی، جہالت کی آمیزش سے پاک، نہ عورتوں پر ظلم کرنے والا، نہ عورتوں کی طرف جھکنے والا، نہ مردوں پر ظلم کرنے والا، نہ مردوں کی طرف جھکنے والا۔ ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، ایسے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نظام نافذ فرمائے۔ کچھ لوگ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے، ان کے اندر پہلے ہی رجحان ہوتا ہے حق کی طرف، فطرت کا نور موجود ہوتا ہے۔ برے حالات نے، بری عادتوں نے، گناہوں کے اندھیروں نے ان کی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہوتا، اس نور ربانی کے ٹمٹماتے چراغ کو نہیں گل کیا ہوتا، وہ ان کے اندر روشن ہوتا ہے۔ نور فطرت تو تھا ہی، پھر نور وحی بھی آ کر شامل ہو گیا، تو یہ نور علی نور۔ تیار تھے قبول کرنے کے لیے اچھائی کو، جیسے کہ تیل ہوتا ہے بالکل خالص تیل جو کہ آگ پکڑنے کو تیار ہوتا ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے ابھی آگ نے اس کو چھوا بھی نہ ہو۔ ایسے تیار لوگ، ایسی شفاف ان کی فطرت، جیسے کہ شفاف تیل ہوتا ہے۔ آج کل پیٹرول کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹرول تو آگ کو پکڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اتنا پیور، اتنا شفاف۔ تو بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، اتنی پاکیزہ، وحی کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار۔ جو ہی نور وحی سامنے آتا ہے آگے بڑھ کر لپک کر اس کو لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ زجاجہ جو کہ محافظ ہے، ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ شریعت بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے زجاجہ کا، یا انسان کی اپنی شخصیت، اچھی شخصیت، صاف شفاف بے داغ فلالیس بلیم لیس شخصیت، وہ بھی ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور عمل ہی ہے جو کہ شخصیت بناتا ہے۔ اعلیٰ عمل محسن ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت ان کا عمل ہوتا ہے۔ یہ جو دل ہوتا ہے ان کا، قلب سلیم ہوتا ہے، قلب سلیم بھی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ چمکتا بے داغ دل، یہ بھی زجاجہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور اینگل سے اب دیکھتے ہیں، تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں اس کے اوپر، کہ مومن کے دل میں
جب اللہ کا نور آتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے بھی آپ کو بتایا